دجا بجماله بلغ العلا بكماله كشف. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ظلال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا ورحيمنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا حاشمي يا عربي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق الله رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق کائنات کا کروڑہا احسان ہم پر کہ مولا تعالیٰ نے ہمیں اپنی 18,000 کم و بیش مخلوقوں میں سے افضل ترین مخلوق انسان بنا کر پیدا فرمایا، اور رب قدیر کا کتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے. وہ اپنے پیارے حبیب حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا. آئیے، میں مناسب سمجھتا ہوں کچھ سننے سنانے سے پہلے میں اور آپ مل کر ہمارے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، مدینے میں آرام فرمانے والے آقا آمینہ کا لال، اسرا کا دولہ، شمس الضحیٰ، طٰہٰ و یاسین، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس بنا میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. محترم سامعین حضرات، درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، مگر جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ اس کے 10 گناہ معاف کرے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر جاتے ہیں. آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر اہل بیت کی محبت میں آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں، تو اپنی زبانوں کو تر رکھیے درود شریف سے اور اللہ کے ذکر سے. کوئی بات آپ کو اچھی نظر آ گئی تو اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیے. اگر کہیں پیارے آقا کا نام آ جائے تو درود شریف پڑھیے. اپنی زبان کو تر رکھیے کہ اب خالی بیٹھنا نہیں، زبان کو بھی ذکر الہی میں مشغول کرنا ہے. زبان کو بھی ذکر الہی میں، اہل بیت کے ذکر میں آئے ہیں اور ذکر اہل بیت کا ہے، اور زبان خدا کی ذکر کرتا رہنا چاہیے. تو محترم سامعین کرام، حسین جیسا شہید آدم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹے ہے بازو چھلا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے. کٹے ہے بازو چھلا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے. علی کو میں کیسے مولائے کائنات کہوں، علی کو میں کیسے مولائے کائنات کہوں، نام علی بڑا اور کائنات چھوٹی ہے، نام علی بڑا اور کائنات چھوٹی ہے. محترم سامعین اکرام، جو خطبے میں میں نے ایک مشہور آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ اپنے پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل فرما دیجئے
قل فرما دیجئے کہ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے دین پھیلاتے ہوئے نکلے، مدینہ منورہ گئے، طائف گئے، ساری دنیا میں آقا نے دین پھیلایا، اور آقا نے اذیتوں کو برداشت کی اور صبر کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کو آگے بڑھاتے رہے۔ اور طائف کے میدان کے طائف کے لوگ سب پتھر مارنے لگے، اتنے پتھر مارے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر خون سے لطف پدھ ہو گیا، آپ کا خون، آپ کے جسم اطہر کا خون نالین شریف میں آ گیا، اتنے پتھر مارے، اور پہاڑ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیجئے، یہ دو چٹانیں دکھ رہے ہیں، ان دونوں کے بیچ ملا کر یہ طائف کے لوگوں کو ہم مسل دیجئے۔ مگر پیارے آقا غیب بتلانے والے نبی آقا علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ آقا صبر کرتے رہے، مگر کوئی اجرت طلب نہیں کیا کہ میں تمہیں دین بتلایا، اللہ ایک ہے نہیں کی دعوت دیا، اور اللہ وحدانیت کو بتلایا، اور میں آخری نبی ہونے کا بتلایا، مگر تمہیں کبھی اجرت طلب نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام کبھی سارا دین پہنچا دیے، تکلیفیں صبر کرتے رہے۔ خانہ کعبہ میں آقا علیہ السلام جب نماز پڑھتے خانہ کعبہ میں تو کفار مکہ اونٹ کا چمڑا لا کر آقا علیہ السلام کے جسم میں اتھر پہ ڈال لاتے، تو آقا صبر کرتے، گلی سے گزرتے تو لوگ کچرا ڈال لاتے تو آقا صبر کرتے، لوگ کانٹے بچھا دیتے تو آقا صبر کرتے۔ تو رب فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب فرما دیجئے میں نے سارا دین تم کو پہنچا دیا، کبھی اجرت طلب نہیں کیا، بس میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب یہ قرابت دار والے کون ہیں؟ قرابت دار اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب فرما دیجئے دین سارا پہنچا دیا، مگر اجرت طلب نہیں کیا۔ اگر زمانے کے حساب سے دیکھا گیا، کوئی کسی سے معاملے میں آپس میں معاملہ کرتا ہے بغیر اجرت سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ میرا فائدہ کہاں ہے، انسان کی فطری تقاضا ہے کہ فائدہ کہاں ہے وہ چیز دیکھتا ہے۔ آقا بغیر فائدے کے اپنی امت کو سارا دین بتلائے، مگر اجرت طلب نہیں کیے، مگر اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب فرما دیجئے کہ میں نے دین پہنچایا مگر اجرت طلب نہیں کیا، بس میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب یہ قرابت دار کون ہیں تو ہم احادیث شریفہ کے کتب اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا، اس کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں کہ ہم احادیث کی کتاب اٹھیں، علماء اہل سنت سے ہم بیان سنتے رہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ قرابت دار کون ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی پھیلا دیے، کالی کملی پھیلا دیے، ایک طرف بی بی فاطمہ ہے، مولا مشکل کشا حیدر کرار ہے، امام حسن امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے لوگیں لے لیے، آقا کملی میں اپنے چھپا کے کہتے ہیں اے اللہ یہ میرے پنجے تن ہیں، یہ میرے قرابت دار ہیں، یہ میرے پنجے تن ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے محبت فرما۔ آج ہم اہل بیت کے ذکر کرنے کے لیے، اہل بیت کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اہل بیت کی محبت میں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان کا تقاضا، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ کہ اے صحابہ مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے یار ہے، یہ مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمائے میرے اہل بیت سے محبت کرو، کیوں؟ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے اہل بیت کے پیارے آقا کے گھرانے سے محبت کرو۔ اہل بیت کی بڑی شان ہے صاحب، بڑی شان ہے، اہل بیت کا ذکر بڑا ہے، اہل بیت کا ذکر اتنا بڑا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج فرما کر آپ نے قصبہ اونٹی پہ بیٹھ کر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے صحابہ، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کا مجموعہ ہے، آخری حج ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں،
دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کے رہا، اس کو تھام کے رہو، مضبوطی سے پکڑ کے رہو، گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کو تھام کے رہو، مضبوطی سے پکڑ کر رہو، گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیے تو گمراہ ہو جاؤں گے، گمراہ ہو جاؤں گے۔ اگر قرآن کو پکڑے اہل بیت کو چھوڑ دیے تو گمراہ، اہل بیت کو پکڑے اور قرآن کو چھوڑ دیے تو بھی گمراہ، گمراہ۔ قرآن آج دیکھتے ہیں آپ، قرآن کہنے والے سارے موجود ہیں، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی گمراہ ہے، اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں قرآن کو نہیں چھوڑتے ہیں، اہل بیت کا خالی یاد مناتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم تو وہ ہے، ہم واہ حسین والے ہیں، حسین والے نہیں ہوتے۔ ہم واہ ہمارے امام حسین نے ہاتھ دینا پسند نہیں کیا، سر دے دیا، تو ہم واہ حسین والے ہیں، حسین والے نہیں ہوتے۔ امام حسین کی محبت بھرنے والے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے، اور قرآن کو مانتے بھی نہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر کئی پارے تھے، کئی پاروں کو تبدیل کر دیا گیا۔ بہت سے پارے تھے، 30 پارے نہیں، 30 سے زیادہ تھے، 40 پارے تھے بولتے، 40 پارے تھے بولتے۔ اہل بیت اطہار کو ماننے والے، ہم اہل بیت اطہار کو تو ہم مانتے ہیں، مگر جو الگ جو خالی ان کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیے، وہ کہتے ہیں۔ مگر صوفیاء کرام، بزرگان کرام بڑی پیاری بات بتلائے، بڑی دانشور کی بات بتلائے۔ اب دل کے کانوں سے سنے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت پیاری بات بتلائے۔ کہتے ہیں قرآن کی تبدیل، لوگ کہتے ہیں قرآن میں پارے زیادہ ہے، 30 پارے نہیں ہیں، مگر بزرگان دین بتلاتے ہیں کہ قرآن شریف جب شروع ہوتی ہے، سورہ فاتحہ جب شروع ہوتی ہے، بسم اللہ کے با، بسم اللہ کا با سے شروع ہوا تو سورہ ناس کی سین پہ ختم ہو رہا ہے۔ قرآن شریف بسم اللہ کے با سے شروع ہوتا ہے اور ناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے۔ با اور سین کو ملاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ بس۔ تو بزرگان فرماتے ہیں بس اتنا ہی قرآن ہے، اس سے زیادہ قرآن نہیں ہے، بس اتنا ہی قرآن ہے، بس اتنا ہی قرآن ہے، اس سے زیادہ قرآن نہیں ہے۔ اگر سین کو پلٹاؤ، سین اور با، سین اور با، با اور سین، بس سین اور با، بس اتنا ہی قرآن ہے، سب اتنا ہی قرآن ہے، اس سے زیادہ قرآن نہیں ہے، بس اتنا ہی قرآن ہے، اس سے زیادہ قرآن نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، تو بزرگان یہ بھی اشارہ بتلائے تھے، ذہن میں آئی بات تو میں بتلا دیا کہ اہل بیت کے ذکر میں ہم موجود ہیں۔ محدث عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی فضائل لکھے ہیں حضرت اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی، بہت سے باتیں ہیں، بہت سے بات ہے۔ حضرت آپ سنتے رہتے ہیں سیدی مرشدی حضرت علامہ سید شاہ نعمت اللہ قادری صاحب ادام اللہ فیوزہ، آپ حضرت کے بیانات سنتے رہتے ہیں، حضرت فرماتے رہتے ہیں، تو بات یاد آئی میرے کو بھی، حضرت سے ہی سنا، میں سنا پہلے، حضرت سے بعد بھی کتاب میں پڑھا، حضرت سے پہلے سنا۔ تو حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ ایک آپ سنتے رہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، ایک بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اس میں سے ایک بچوں کو اٹھا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے، محبت کر اس کو چھوڑ دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایسے تھے، اگر صحابہ نہ ہوتے تو دین نہیں پہنچتا تھا۔ صحابہ نے ہم کو بتلایا کہ اہل بیت کی تعظیم کیسا کی جائے، صحابہ نے بتلایا، صحابہ نے فوری پوچھتے، کوئی نیا کام نظر آتے کہ فوری پوچھ لیتے تھے۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بچے کھیل رہے، اتنے میں سے ایک کو ہی اٹھا کر محبت فرمایا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، محدث حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شہادت نامہ میں بھی لکھے ہیں، تو کہتے ہیں اے صحابہ سنو، یہ میں نے میرے بیٹے امام حسین کے ساتھ ایک مرتبہ اس کو کھیلتا ہوا دیکھا تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ ایک مرتبہ کھیلتے ہوئے دیکھا تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اے صحابہ تم گواہ ہو جاؤ، میدان محشر میں ان کی مغفرت کراؤں گا، یہ بچے کی ہی نہیں اس کے والدین کی بھی مغفرت کراؤں گا۔ کس وجہ سے؟ امام حسین کے ساتھ ایک مرتبہ کھیلتے ہوئے دیکھے، آقا ان سے اتنی محبت کرتے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ہم امام حسین کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، امام حسین کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا بھی یقین ہے آقا ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ اگر یقین ہماری ہی نہیں، ہماری بخشش ہی نہیں، ہمارے والدین کی بھی بخشش فرمائیں گے۔ کیوں؟ اہل بیت کی تعظیم، اہل بیت سے محبت رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے ہمیں بتلایا کہ اہل بیت اطہار سے کیسی محبت کرے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں تو بات سمجھ میں آئیں گی۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب، کون عمر بن خطاب؟ یہ مراد رسول ہے، مراد رسول۔
مراد رسول یعنی کوئی پیر ہوتا ہے، ہر مرید جا کر پیر کرے جا کے بیعت کرتا ہے، تو پیر ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی پیر یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ میرا مرید بنے، وہ میرا مرید بنے، تھوڑے پیر کرے جا کر مرید بنتے ہیں، اور کوئی پیر چاہتا ہے کہ وہ میرا مرید بنے، وہ میرا مرید بنے۔ آقا علیہ السلام کنے صحابہ کرام دین کی دعوت دے تو سب جا کر ہاتھ پر بیعت کر کر اسلام میں داخل ہوتے رہے، اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب وہ ہے، آقا نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اللہ سے مانگ لیا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو مدد فرما۔ تو یہ مراد رسول ہے۔ سب صحابہ آ کر دین میں داخل ہو کر آقا پہ ہاتھ پر بیعت کر کر دین میں داخل ہوئے، مگر عمر بن خطاب وہ ہے، اے اللہ عمر کے ذریعے دین کو قوت عطا فرما، دین کو مدد عطا فرما، اور دین کا بول بالا فرما۔ یہ مراد رسول ہے، یہ مراد رسول ہے۔ عمر کون؟ جس راستے سے گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ عمر کون؟ آقا فرماتے ہیں میرے امت میں ایک شخص ایسا ہے جس کی زبان سے خدا بولتا ہے، جس کی زبان سے خدا بولتا ہے۔ عمر بن خطاب آپ کے ذہن میں بات آئیں گی، عمر کی زبان سے خدا کیسا بولتا ہے، عمر کی زبان سے خدا کیسا بولتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خانہ کعبہ فتح ہوا، خانہ کعبہ فتح ہونے کے بعد آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئے۔ طواف کرنے کے بعد 1-2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، تو سارے صحابہ سوچتے ہیں نماز کہاں ادا کرے، کہاں ادا کرے؟ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قدم ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، یہ آپ کے جد اعلیٰ کے قدم ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم 2 رکعت امام مقام ابراہیم کو، قدم ابراہیم کو سجدہ گاہ بنائیں، سجدہ گاہ بنائیں۔ کون عمر؟ کون عمر؟ آقا فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ وہ عمر آج کوئی مدرسے میں توحید کی دعوت پڑھتا ہے، توحید کا علم حاصل کرتا ہے، مگر عمر کون؟ عمر وہ عمر جس سے توحید کی دعوت پیے، توحید پڑھے ہے، وہ خود جا کر اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کر آئے، ان سے توحید کی دعوت پیے۔ قدم ابراہیم کو سجدہ گاہ بنایا جا رہا ہے، قدم ابراہیم کو، ابراہیم نبی کا قدم ہے، کہتے ہیں سجدہ گاہ بنایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کو سجدہ گاہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم 2 رکعت یہاں نماز ادا کریں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت وہاں پر ابھی ادا کرنے والے تھے، جبرائیل سے پیغام لے کر آئے، کہتے ہیں واتخذ ابراہیم مصلی، واتخذ ابراہیم مصلی، ابراہیم کی قدم کو مصلی بنایا جائے، وہاں سے 2 رکعت نماز ادا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر جس کی زبان سے خدا بولتا ہے۔ 22 آیتیں ہیں، 22 آیتیں جو عمر بن خطاب کے رائے کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا، 22 آیتیں۔ وہ عمر ایک مرتبہ، عمر کا مرتبہ سنیں آپ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ایک مرتبہ اپنے خاص حجرے میں بیٹھے ہوئے، خاص حجرے میں بیٹھے ہوئے، میٹنگ چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ اہل بیت اطہار کی میں کیسی تعظیم صحابہ کرام نے کرے ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ہمیں صحابہ کا مرتبہ گھٹانا نہیں ہے، صحابہ نے ہمیں بتلایا کہ اہل بیت کی تعظیم کیسا کیے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ خلیفہ دوم ہیں، خلیفہ دوم ہیں، آپ نے خاص حجرے، امیر المومنین ہیں آپ نے خاص حجرے میں بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے آپ کے بیٹے پورے الگ الگ شہروں کے حکمراں آئے، آپ بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں اپنے خاص حجرے میں۔ اتنے میں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ آئے، اندر گئے تو کہتے اے عبداللہ اندر کیوں آئے، اندر کیوں آئے، باہر جاؤ۔ والد کا حکم تھا، آپ نے باہر جا کر دروازے کا انتظار کرتے رہے، انتظار کر رہے تھے۔ شہزاد رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لا کر رسول اندر جا رہے تھے، تو کہتے اے عبداللہ تم یہاں کیوں ٹھہرے ہو، یہاں کیوں ٹھہرے؟ تو کہتے ہیں بابا کا حکم ہے کہ مجھے دروازے پہ ٹھہرایا جائے، تو میں عمر سے ملاقات کرنے آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں شہزادے اگر آپ جاتے ہیں تو میں آپ کو روکوں گا نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ، یہ کون ہے؟ صحابی رسول کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ کہتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اجازت دوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، میں ظہر کی نماز میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر لوں گا۔ ایسا کام کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہی میں ان کو ملاقات کروں، ظہر کی نماز میں آئیں گے تو میں ملاقات کر لوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میٹنگ ختم ہوئی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد باہر آ کر بیٹے سے پوچھتے ہیں، اے بیٹے عمر، اے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے، کس وجہ سے اندر آئے تھے، کیا ماجرا تھا؟ تو بیٹے کہتے ہیں ابا جان وہ چھوڑو، میرا کیا ماجرا تھا وہ چھوڑو، مگر شہزادے امام حسن آئے تھے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ، شہزادے امام حسن آئے تھے آپ سے ملاقات، یہ کہنا ہی تھا آپ کا رنگ بدل گیا۔ کہتے ہیں کہ شہزادے کو اندر بھی جانا تھا۔ تو کہتے ہیں یار ابا جان میں نے تو کہا تھا کہ آپ جائیے، آپ کو میں نہیں روکوں گا۔ کہتے ہیں نہیں، میں ظہر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا۔ آپ چلے گئے، کہنا ہی تھا، آپ نے سیدھا ہی شہزادے کے گھر کو گئے۔ گھر کو جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے، جا کے کہتے ہیں دستک دینے کے بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے تو حضرت عمر پوچھتے ہیں شہزادے کیا وجہ تھی جو آپ کو میرے گھر پہ آنے پڑا؟ اللہ اکبر، کیا وجہ تھی جو آپ کو میرے گھر پر آنا پڑا؟ تو کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا کوئی ضروری کام نہیں تھا، بس آپ سے ملاقات کر لوں، چھوٹا کام تھا، کر لیے۔ تو وہ کہتے ہیں شہزادے مجھے حکم دینا تھا، میں خود آ جاتا تھا، آپ آنے کی زحمت کیوں کرے؟ یہ عمر جو کچھ ہے آپ کے گھرانے کا صدقہ ہے، یہ عمر جو بھی ہے غلامی مصطفی کا صدقہ ہے۔ اگر عمر پہلے ایمان نہیں لاتا تھا تو یہ خطاب کا بیٹا خانہ کعبہ کے گلیوں میں اونٹا چلاتے ہوئے پھرتا تھا۔ آج عمر کے سر پہ جو عمامہ ہے یہ غلامی مصطفی کی وجہ سے ہے۔ آج عمر جو امیر المومنین بن کر بیٹھا ہے یہ آپ کے گھرانے کا صدقہ ہے، اور آج عمر عدل و انصاف کر رہا ہے یہ غلامی مصطفی کی کا صدقہ ہے۔ آپ حکم دیتے تھے، اپنا آقا امامہ نکال دیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں۔ آج عمر بن خطاب کے بیٹے پہ جو سر پہ بال ہے یہ بھی غلامی مصطفی کا صدقہ ہے جو اس کے سر پر بال اٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اہل بیت اطہار، جس سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ بہت سے اب اس میں علماء کرام آئیں گے، حضرت قبلہ کا بھی آپ کا بیان ہوگا، بہت سے لوگ آئیں گے، مختصر اب میں بتلا کر اپنے باتوں کو ختم کروں گا۔ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، کیوں؟ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ میرے اہل بیت سے محبت کرو، کیوں؟ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ بہت سے فضائل ہے، بہت سے آپ کے مناقب ہے، مگر ایک بات ذہن میں آئی، بتلا دوں کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ہم ہی محبت نہیں کرتے بلکہ جانور بھی محبت کرتے ہیں، اب آپ کو بات بتلاؤں تو سمجھ نہیں آئیں گی، ذہن میں بتلائیں گے۔ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان کے ساتھ تھے، ایک شکاری شکار کرنے کے بعد ایک ہرن کا شکار کر چھوٹا بچہ لا کر پیارے آقا کے بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، شکار کر تو وہ یا رسول اللہ سرکار فرمائے میں لے کے کیا کروں، چھوٹا سا بچہ ہے، میں لے کے کیا کروں؟ اے حسن جاؤ تم اس کو لے لو۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ بچے کو لے لیے، کھیلتے آپ نے گھر کو گئے تو وہاں ایک چھوٹے بچے بیٹھے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن کے بھائی۔ آپ ان کو کھیلتے ہوئے دیکھے، بچے کی فطرت رہتی ہے، ایک چیز دیکھے تو دوسرا بچہ دوسری چیز بنتا ہے۔ امام حسن کھیلتے ہوئے گئے تو امام حسین بولے بھائی جان میرے کو بھی ہونا، میرے کو بھی دیجئے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میں نانا گن سے لایا، تم بھی جا کے نانا گن سے لے لو، میں
نانا کن سے لایا، تم بھی جا کے نانا کن سے لے لو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کنے گئے، نانا کن جا کر کہتے ہیں نانا جان آپ نے بھائی جان کو ہرن کا بچہ دیا، مجھے بھی ہرن کا بچہ دیجئے۔ پیارے آقا پریشان ہوئے، کہتے ہیں نہیں، ایک شکار والا شکار کرا اور مجھے لا کر دے دیا، میں حسن کو دے دو۔ امی کنے ہرن کا بچہ کہاں ہے؟ امام حسین چھوٹے بچے تھے، ضد کرنے لگے، اتنی ضد کرے ابھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، آنسو آنے والے ہی تھے، ادھر سے ہرن بھاگتے ہوئے آیا، ہرنی بھاگتے ہوئے آ کر پیارے آقا نے گویا ہوئی، کہنے لگی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہرن کا بچہ لیجئے، میں نے امام حسین کے لیے لائی ہوں، اور جو پہلا بچہ لایا گیا وہ بھی میرا بچہ تھا، اور یہ بھی بچہ امام حسین کے لیے میں لائے ہوں، میرا بچہ مجھ سے جدا ہو مجھے گوارا ہے، مگر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ ہم ہی نہیں، اہل بیت اطہار سے جانور بھی محبت کرتے ہیں، جانور بھی محبت، آنسو گوارا نہیں تو کربلا کا میدان کیوں گوارا ہوا؟ کربلا کا میدان کیوں سجایا گیا؟ مدینہ چھوڑ کر مکہ کیوں جانا پڑا؟ مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں جانا پڑا؟ اس لیے جانا پڑا کہ نانا کے دین کو بچانے جانا پڑا، نانا کے کلیمے کو بچانے جانا پڑا، اور دین کو حفاظت کرنے لیے جانا پڑا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دار چھوڑ کر، سب چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ اگر کوئی حیدرآباد چھوڑ کے بھی دوسرے شہر میں جا کر رہا تو اس کو حیدرآبادی کہتے، مگر یہ کیسا وطن چھوٹا؟ مدینہ اپنا وطن، آبائی وطن چھوڑ کر مکہ کربلا چلے گئے، تو آج دنیا ان کو کربلا والے کہہ رہی ہے۔ اگر اپنے وطن سے انسان کو اتنی محبت ہوتی ہے، کتنے بھی دنیا کے کوسے بھی خطے میں چلے جائے تو مگر اپنے وطن سے بہت محبت ہوتی ہے، مگر یہ کیسے کربلا والے ہیں؟ مدینہ چھوڑ دیے، ان کو مدینے والے نہیں کہہ رہے ہیں، ان کو کربلا والے کہہ رہے ہیں، اپنا سارا وطن چھوڑ دیے اور کربلا کے میدان میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 72 اپنے خاندان کو لے کے، اپنے جانثاروں کو لے کر آپ نے کربلا میں آپ نے گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ روزے رسول پہ جانے سے پہلے روزے رسول کے اوپر حاضری ہوئی، سرکار کے روزے کو پکڑ کر آپ نے آگ لگ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نانا جان خواب میں آئے، کہتے ہیں اے بیٹے حسین، اب وقت قریب ہے، اب تم مجھ سے ملنے والے ہو، اللہ آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، تمہارے ابا جان انتظار کر رہے ہیں، تمہارے امی جان انتظار کر رہے ہیں، تمہارے بڑے بھائی انتظار کر رہے ہیں، جلدی آ جاؤ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں کہتے ہیں نانا جان وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں سے ہی بلا لیجئے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں سے ہی بلا لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے روزے اقدس کو پکڑ کر روتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، نانا جان مجھے وہاں جانے کی کیا وجہ ہے، یہاں سے ہی بلا لیجئے۔ تو پیارے آقا کہتے ہیں نہیں بیٹے حسین، وہاں استقامت، وہاں صبر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرے دین کو بچانے کے لیے تمہیں کربلا کے میدان میں جانا پڑے گا۔ اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے رسول سے حاضری ہو کر وہاں سے نکلے۔ آپ نے مکہ چھوڑ کر عراق کے ایک علاقہ جسے اب کربلا کہہ رہے ہیں، علاقہ کا ایک علاقہ ہے اسے کربلا کہہ رہے ہیں، کربلا میں آپ نے اپنے خیمے لگائے۔ 72 ہے، چھوٹے بچے ہیں، علی اصغر ہے، علی اکبر ہے، علی اوسط ہے، امام زین العابدین ہے، امام قاسم ہے، عنو محمد ہے، اب حضرت عباس ہے، یہ سارے لوگ ہیں، زینب ہے، سکینہ ہے، اور سے بہت سے خاتون ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے۔ سب آ کر ایک ہو کر شہید ہونے لگے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے سے بچے تھے، عون و محمد، دونوں چھوٹے بچے تھے۔ امام حسین کہتے ہیں بہن زینب یہ بچوں کو رہنے دو، اب سارے لوگ ختم ہو گئے، علی اکبر باقی ہے، یہ 2 بچے باقی ہے، یہ لخت جگر باقی ہے تمہارے، ان کو جانے مت دو، یہ تمہارے نور عین ہیں، یہ تمہارے لخت جگر ہے۔ تو بھائی کے پیروں کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جان نہیں، علی اکبر سے پہلے میرے شہزادے شہید ہونا چاہیے،
میں امی جان کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ امی جان کہیں گے بیٹی زینب تو نے امام حسین کو بچایا نہیں اپنی اولاد کو قربان کرنے، اور امام زینب کہتے ہیں یہ جاتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں تو ہونے دو، بھائی جان اگر آپ بچتے ہیں میرے بیٹے قربان ہوتے ہیں تو ہونے دو، میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے راضی ہو گئی ہوں، مگر آپ بچ جائیے، علی اکبر کو مت بچائیے، میرے بیٹے کو بچائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب پیرا پکڑتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جان میرے بیٹے کو بچائیے۔ دونوں ننھے سے شہزادے ہیں کربلا کے میدان میں گئے تو یزیدیوں کے لشکر کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑے مر گئے جو چھوٹے بچوں کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے، بڑے کہاں گئے، یہ چھوٹے بچے ہم سے کیا لڑیں گے؟ مگر امام حسین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، ننھے سے بچے ہیں، مگر حیدر کرار کا ان کے اندر خون ہے، بی بی فاطمہ کے ان کے اندر ضرورت ہے۔ امام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے گئے، لڑتے رہے، اتنا مارے، ایسا مارے کہ جیسے مولی گاجر کٹ رہے تھے، ایسا مار کر جام شہادت پیش کیے اور دارائے فانی سے کچھ فرما گئے، رب قدیر سے جا کر ملاقات کر لیے۔ اس کے بعد شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت علی اکبر اب کوئی نہیں ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ، یہ امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں، علی اکبر ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، پیارے آقا کے جیسا ہم شبیہ ہے، پیارے آقا کے ہم شبیہ ہے۔ اب گئے ابا جان، کہتے ہیں ابا جان مجھے حکم دیجئے کہ اب میں کربلا کے میدان میں جاؤں، تو امام حسین کہتے ہیں نہیں، 18 سال کے بیٹے ہیں، بیٹے میں تم کو کیسا حکم دوں گا؟ نہیں ابا جان میں جاؤں گا، کیسا حکم دو جاؤں گا۔ تو آپ نے بڑی گزارش کے بعد اپنے بیٹے لخت جگر امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجائے، جا بیٹے، کہتے گئے، سینے سے لگایا، دعائیں دی، جا کہے، پھر کہتے بیٹے قریب آ، پھر محبت کرتے ہیں، پھر کہتے بیٹے جا، پھر کہتے بیٹے قریب آ، پھر کہتے جا بیٹے قریب آ، گلے لگاتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ بیٹے ابا جان آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ابا جان آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بیٹا اگر تجھے بھی اگر بیٹا ہوتا، تیرا بڑا بیٹا ہوتا اور تجھ جیسی شکل والا ہوتا تو کوئی قربان نہیں کرتا۔ ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، حضرت علی اکبر گئے، جنگ کے میدان میں گئے، دیکھتے سارے لوگوں کو جہنم واصل کرتے رہے، 3 دن کے پیاسے تھے، گھوڑوں پہ سے گر گئے، اب چلنے نہیں آ رہا، تیر جا کر سیدھا سینے پہ لگ گئی، روتے ہوئے وہاں سے آئے، خیموں کی طرف آئے، آ کر زمین پہ پڑ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیے، کہتے علی اکبر کہتے ابا جان بڑی پیاس لگی ہے، ابا جان مجھے ایک گھٹ پانی دے دو، سارا کربلا میں ایسو مٹا دوں گا، سارے یزیدوں کو مٹا دوں گا۔ بیٹا پانی تو نہیں ہے، کہاں سے ایک قطرہ پانی نہیں ہے، پانی کہاں سے لاؤں؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بیٹے پانی تو نہیں ہے، مگر میرے نانا نے مجھے اپنی زبان چساتے تھے، میرے نانا میری زبان چساتے تھے، وہی زبان میں تمہیں چساؤں گا، سکھ کی زبان ہے، زبان سے کچھ نہیں نکل رہا، 3 دن کے پیاسے ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں زبان ڈالے، کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منہ میں زبان ڈالے، چوستے رہے، کچھ بھی نہیں، پیاسی چھوٹی سکھ کی زبان ہے، 3 دن سے قطرہ نہیں ہے۔ جب نکالے تو کہتے ابا جان بڑا درد ہو رہا ہے، یہ تیر نکال لیجئے، سینے پہ لگا ہے، یہ تیر نکال لیجئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین پکڑ کر جب نکالتے خون کا فوارہ نکل جاتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام کے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے اسی وقت جا مل جاتے ہیں، نوجوان ہیں، جوان تھے، 36 سال کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوجوان بچے کی لاش لے کر خیموں کی طرف آ رہے ہیں، تو بی بی سکینہ چھوٹی سی بچی امام حسین کی کہتے ہیں پھوپھی جان دیکھیے بابا بوڑھے ہو گئے، پھوپھی جان دیکھیے بابا بوڑھے ہو گئے۔
جب کربلا کے پاس گئے تو سارے بال وائٹ تھے اور سارے سر کے بال وائٹ تھے. جب بیٹے کو لے کر آئے تو پیر لڑکھڑا رہے ہیں, پیروں میں دم نہیں ہے. نوجوان علی اکبر کا لاشا لے کر خیموں کی طرف آ رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ سکینہ کہتے ہیں پھوپھی جان ذرا ابا کو دیکھیے, ذرا بابا کو دیکھیے, وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, سارے بال وائٹ ہو گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے نوجوان بیٹے کا لاشا لے کر خیموں کی طرف گئے, سب کو جمع کرتے ہیں. اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ سب مٹ گئے, سب کٹ گئے. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سارا لوٹ گیا. اب آخری امام حسین ہے. اب اس کی لمبی تفسیر ہے, آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. ایک اشارتاً بات دے کر اپنی باتوں کو ختم کروں گا. امام علی مقام اب گئے اپنے ابا نانا جان کا امامہ پہنے اور ابا جان کا جبہ پہنے, امی جان کی چادر لے لیے. اب نانا جان کا ایسو امامہ پہنے اور امی جان کی چادر لے لیے. بابا کی تلوار لے کر ذوالفقار لے کر اب گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں. اب جاتے ہیں, سب گھر والوں کو خیمہ والوں کو نصیحت فرما دیے. اب میں جا رہا ہوں, ساری نصیحت فرما دیے. یہ لوٹا ہوا قافلہ اے زینب تمہارے ذمے ہے, اے زین العابدین یہ تمہارے ذمے ہے. کون زین العابدین؟ ان کا اصل نام علی ابن حسین ہے. جس کا باپ علی ہو, جس کا بیٹا علی ہو, تو وہ حسین کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ اکبر. زین العابدین عابدوں کی زینت, زین العابدین جتنے عابدہ ہے عابدوں کی زینت زین العابدین. ان کا نام علی ابن حسین ہے. جس کے والد علی ہو اور جس کے بیٹے علی ہو, وہ امام حسین کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ اب آخری پیغام دے دیے. زینب کو کہتے ہیں نانا جان کو جا کر سارا واقعہ سنانا کہ کربلا میں آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کیا. اللہ اکبر. امام علی مقام گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں. ابا جان کا نانا جان کا امامہ, امی جان کی شال اور سو ابا جان کی تلوار لے کر گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں اے ذوالفقار چل. اب گھوڑے کو کہتے ہیں اے گھوڑا چل, اب مکتب کی طرف چل. امام علی مقام اپنی ایڑی سے گھوڑے کو مارتے ہیں, گھوڑے کو مارتے ہیں. گھوڑا آگے نہیں جا رہا, آگے نہیں جا رہا, آگے نہیں جا رہا. نیچے جھک کر دیکھتے جا رہا ہے, نیچے جھک کر دیکھ کے جا رہا ہے. امام علی مقام کہتے ہیں آگے بڑھ, مگر آگے جا رہا نہیں تو نیچے جھکتے دے رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے سو سکینہ ہے, گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑ لی, گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑی. کہتے ہیں اے گھوڑے اس طرف نہیں جانا, جو وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے. وہ جو وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے. میرے ابا کو اس طرف نہیں لے کے جانا. گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑ لیے. کون ہے؟ چھوٹی سی سکینہ ہے, گھوڑے کے ٹانگوں کو پکڑ لیے اور زار و خطا رو رہے ہیں. امام علی مقام گھوڑے سے اترے, اتر کر اس کو پکڑ لیے. اے گھوڑے لے کے جانا نہیں, جب رات ہوتی ہے تو میں اپنے ابا جان کے سینے پہ سر رکھ کر سوتی ہوں. میں اپنے ابا جان کے سینے پہ سر رکھ کر سوتی ہوں. جب ابا جان چلے جائے تو کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوؤں؟ اللہ, ادھر جانا نہیں, ادھر جانا نہیں. امام علی مقام سکینہ کو گود بھی لیے, پیار محبت کیے. کہنے کے بعد بہن زینب اس کا خیال رکھنا, یہ میرے لختی جگر ہے. سکینہ کو دیے. اب مکتب کی طرف چلے گئے. کیا دیکھتے ہیں امام علی مقام جا رہے ہیں, امام علی مقام جا رہے ہیں, لڑتے ہیں مولی گاجر کی طرح, مولی گاجر کی طرح سب کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. کاٹتے ہیں. امام علی مقام زمین پہ گرتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے, نماز ادا کرتے ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے, نماز ادا کرتے رہتے ہیں. امام علی مقام جب سجدے میں سجد چلے گئے, لعین نے یزید نے آپ کی تلوار اٹھا کر اپنے جسم اتھر سے سر کو جدا کر دیا. جیسا ہی سر جدا ہونا ہی تھا, جیسا ہی سر جدا ہونا تھا, وہاں سے پیغام آیا. اے بیوی فاطمہ کہتی ہے بیٹے حسین, بیٹے حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی. مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں بیٹے حسین تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی. وہاں سے گنبد خضرا سے آواز آتی ہے بیٹے حسین تو نے میرے کھادوں کی لاج رکھ لی. اور رب تعالیٰ کہتا ہے بے حسین تو نے بندگی کی لاج رکھ لی. اللہ اکبر. امام حسین علی مقام اس دارہ فانی سے کوچ فرما گئے اور وہاں سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہاں سے آواز آتی ہے. کربلا کا بڑا واقعہ سب کوئی سنا نہیں سکتا اور کوئی لکھ بھی نہیں سکتا, کوئی سنا بھی نہیں سکتا, کوئی لکھ بھی نہیں سکتا. اب آپ کو سناتے ہیں, علماء اکرام آ رہے ہیں, ان کے بیانات سنیے. اور سیدی مرشدی حضور عمدۃ الحکمت حضرت علامہ سید شاہ نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیضہ حضرت تشریف لانے والے ہیں.
آپ کا حضرت کا خصوصی بیان سنیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں سننے سنانے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔